معزز اور محترم سامعین گرامی قدر، گزشتہ کل ہم نے سورہ آل عمران کے ابتدائی 2 رکوع تلاوت کیے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ تلاوت ہوگا، اور سورہ آل عمران پر آج ہماری تلاوت کا اختتام ہوگا۔ سورہ آل عمران ترتیب تلاوت کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ اللہ رب العزت نے جناب عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا ہے، تو اسی وجہ سے اس مبارک سورت کا نام آل عمران ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 صورتوں کو زہراوین قرار دیا ہے، یعنی 2 روشن چیزیں۔ تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ ایک روشن چیز چاند ہے اور ایک سورج ہے۔ فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو چاند اور سورج سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ یہ روشن صورتیں ہیں۔ اب سورہ آل عمران کے جب ہم مضامین کی بات کرتے ہیں اور اس کی شان نزول پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو اس کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اس میں نصارہ کے 60 افراد بھی داخل اور شامل تھے، اور ان لوگوں نے آ کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بحث اور مباحثہ کیا، یا اپنے اعتبار سے جو ان کے نظریات تھے جناب عیسیٰ کے حوالے سے، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحث اور تکرار کرنے لگے۔ تو اس موقع پر قریباً 80 کے قریب آیات اس سورہ مبارکہ کی یعنی سورہ آل عمران کی نازل ہوئیں۔ کل کی تلاوت میں قرآن مجید فرقان حمید کے نزول اور پھر اس کی تفہیم کے جو اسلوب اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، ان کی 2 مختلف صورتیں ذکر کی۔ ایک فرمایا کہ قرآن میں آیات محکمات ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ اس قرآن میں آیات متشابہات ہیں۔ تو آیات محکمات اور آیات متشابہات پر یہ پورا قرآن مشتمل ہے۔ جب ہم محکمات آیات کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جو حکم دینا چاہتا ہے وہ حکم بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں۔ یعنی رب ذوالجلال نے اگر فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس کا مطلب یہی ہے نماز قائم کرو، اس کی کوئی اور تعویل نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نماز قائم کرنے سے مراد کچھ اور ہے۔ تو یہ آیات محکمات ہیں، اور دوسری ہیں آیات متشابہات، جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کی حقیقت یا اس کی مراد سے اشتباہ پایا جاتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے تعویلات کی حاجت اور ضرورت پڑتی ہے، انہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تفریق ذکر کی گئی، کہا کہ جو حق کے متلاشی لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم نے رب کی بات ماننی ہے، تو فرمایا کہ ان کی ساری توجہ آیات محکمات پر ہوتی ہے کہ رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہم اس حکم کو سر انجام دیں۔ فرمایا بالکل وہ کلیئر ہوتے ہیں، ان کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے چونکہ وہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ اور دوسری جو آیات متشابہات ہیں، فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں فطور ہوتا ہے، تو وہ ان متشابہات آیت کی غلط سلط تعویلات میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں، اور پھر باطل تعویلات کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کے مطابق ان کی تفسیر کو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا سمجھانے کا اسلوب 2 اعتبار سے ہے، محکمات اور متشابہات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کل کی تلاوت میں یہ اعلان کیا گیا۔
اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ ان لفظوں پر اگر غور کیا جائے اور اپنے بختوں پر ناز کیا جائے اور ذرا غور کیا جائے تنہائی میں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پسند کیا ہے کہ ہمارا دین دین اسلام ہو، کسی اور قوم اور کسی اور امت کے لیے نہیں۔ مصطفیٰ کی امت کے لیے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے رب ذوالجلال نے یہ اعلان فرمایا قرآن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں رب ذوالجلال کو بھی یہی دین محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور اتنی بڑی شان اور اتنی رفت بڑی حاصل ہو اور اس کے بعد بھی ہم اس دین اسلام سے منحرف ہوں تو یہ ہماری یقیناً بد نصیبی اور بدقسمتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب آج کی تلاوت کا ہمارا آغاز ہوگا تو اس میں ابتدائی طور پر 3 خوبصورت واقعات کا اور قصوں کا تذکرہ ہے آج کی تلاوت میں۔ پہلا قصہ جو آج کی تلاوت میں آئے گا وہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے والد بزرگوار کا ہے۔ جناب سیدہ مریم کے والد کا نام جناب عمران ہے۔ جناب سیدہ مریم کے جو والدہ ہیں ان کا نام ہے حنہ بنت فاقوز رضی اللہ تعالی عنہا۔ جناب عمران کا وصال ہو گیا۔ سیدہ حنہ بنت فاقوز رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ مریم کی والدہ نے منت مانی ہے، اور منت یہ مانی کہ جو مجھے حمل ٹھہر چکا ہے تو مجھے بیٹا عطا کر تو میں تیری راہ میں اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کروں گی۔ یہ اس وقت رواج تھا کہ لوگ اپنی نرینہ اولاد کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جناب عمران اور سیدہ حنہ بنت فاقوز کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور اس عمر میں ایک دن سیدہ حنہ بنت فاقوز نے ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ پرندہ جو ہے وہ اپنی چونچ سے اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہا ہے۔ تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی اور ٹوٹے دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں التجا کر دی اور کہنے لگی کہ باری تعالیٰ تو نے یہ ممتا کا نور اور یہ رنگ پرندوں کو بھی عطا کیا ہے، مجھے بھی اگر اولاد مل جائے تو میں اپنی ممتا کا اظہار اس پر کر سکوں۔ قبولیت کے لمحات تھے۔ اللہ رب العزت نے اولاد کے لیے حمل ٹھہرایا۔ منت مانی گئی تھی کہ بیت المقدس کے لیے ان کو جو ہے وقف کریں گی، لیکن جب آپ نے بچہ جنا تو وہ بچی تھی، یعنی سیدہ مریم کی ولادت ہو رہی۔ قرآن کی آیات ہے کہ انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، تو یہ تو بیٹی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لیس الذکر کالانثی، کہ یہ تمہاری بیٹی جو ہے یہ بیٹے کی طرح ہے، تم نے جو منت مانی ہے اسی بیٹی کے ذریعے سے پوری کرو۔ تو جناب حنہ بنت فاقوز نے سیدہ مریم کو بیت المقدس کے اس محراب میں محصور فرما دیا، اور وہ وہیں رہ کر عبادت و ریاضت میں مشغول اور مصروف رہتی، اور ان کی کفالت اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جناب زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خیال فرمایا کرتے تھے۔ اب ایک واقعہ یہ ہو گیا مکمل، اسی کے ساتھ دوسرا واقعہ جڑ رہا ہے کہ جس کو منتوں سے مانا تھا، جس کو التجاؤں سے طلب کیا تھا، سیدہ مریم ان کی ضروریات کو جناب زکریا پورا کر رہے ہیں۔ وہ اکثر و بیشتر ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محراب میں جاتے تھے تو وہاں دیکھتے تھے کہ بے موسم پھل ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ بے موسم پھل تمہیں کون دے کر جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جب رزق عطا کرتا ہے تو بے حساب عطا کرتا ہے۔ اب ایک موقع وہ تھا کہ پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنی چونچ سے اپنی اولاد کی پرورش کر رہا ہے، تو دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی، سیدہ مریم کی ولادت ہوئی۔ یہاں سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں، جناب زکریا عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اولاد کوئی نہیں ہے۔ ذہن میں خیال آیا کہ جو رب بے موسم پھل دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ مجھے اس عمر میں اولاد دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ،
جہاں پر بے موسم پھل اترتے ہیں، جہاں اللہ کی نیک بندی سیدہ مریم بیٹھ کر عبادت کرتی ہے، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر کھڑے ہو کر زکریا نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، التجا کے لیے کھڑے ہو گئے اور کیا کہنے لگے؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، تیری قدرت پر میرا کامل یقین ہے، میں زکریا تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے اولاد دے اور طیب اولاد دے۔ اور ساتھ فرمائے انک سمیع الدعاء، کہ بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ تجھی سے تو پکارنا ہے، تجھی سے تو مانگنا ہے۔ یہ ادا پسند آئی، اعلان ہوا فنادت الملائکہ، فرشتوں کے ذریعے سے پیغام جا رہا ہے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ زکریا علیہ السلام ابھی دعا مانگ کر کسی اور سمت نہیں گئے ہیں، وہیں کھڑے ہیں، قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، فرشتے آ گئے ہیں اور فرشتوں نے آ کر کیا کہا ہے؟ ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ رب العزت آپ کو خوشخبری دیتا ہے۔ کس کی خوشخبری؟ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور وہ یحییٰ بیٹا کیسا ہوگا؟ 4 خصوصیات قرآن نے ذکر کی۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جناب عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سیدہ سردار ہوگا، وحصورا، اللہ رب العزت عورت کی آزمائی سے اس کو محفوظ رکھے گا، عورت کی جانب اس کی رغبت نہیں ہوگی، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، نہ صرف وہ عیسیٰ کی تائید کرنے والا ہے، نہ صرف وہ سردار ہے، نہ صرف دنیا کی آزمائی سے محفوظ رہے گا، بلکہ یحییٰ زکریا جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہم اسے نبوت کے مرتبے پر بھی فائز فرمائیں گے۔ تو یہ دعا کی قبولیت جناب زکریا علیہ السلام کو اس مقام پر حاصل ہوئی جس مقام پر اللہ کی نیک بندی سیدہ مریم بیٹھ کر عبادت کرتی ہیں اور سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل اترتے ہیں۔ اللہ نے وہاں مانگی گئی دعا کو جناب زکریا کے حق میں قبول فرما لیا۔ نتیجہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ کچھ مقامات اور کچھ اوقات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جس میں مانگی جانے والی ہر دعا رب ذوالجلال قبول فرماتا۔ مقربین کی بارگاہ میں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر بھی جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تیسرا واقعہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ ایک دیکھیے کہ سیدہ مریم کی ولادت ہوئی ہے، حنا بنت فاقوس کے گھر کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ پھر جناب زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العزت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دے رہے ہیں کہ وہ ان کی خاتون خود بانجھ ہو چکی تھی۔ اور اب تیسرا واقعہ جو حیرت انگیز وہ یہ ہے کہ ان کو تو میاں اور بیوی کے ملاپ سے اولاد عطا کی۔ ہم اب تمہیں ایک اور قصہ سناتے ہیں کہ جو عیسیٰ کا قصہ ہے جس کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اور یہاں سیدہ مریم کے اس تعجب کی جانب بھی اشارہ ہے، آیات آئیں گی کہ وہ کہیں گی مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، میں کسی جو ہے انسان کی ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ تو پھر جواب دیا گیا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے، وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ صرف یہ فرماتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور پھر آگے ساری تفصیل بیان کی گئی، جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ خصوصیات کو ذکر کیا گیا۔ کوڑ اور برس کے مرض میں مبتلا لوگوں کو اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ پیدائشی نابیناؤں کو پھونک مارتے تھے، ان کو بینائی عطا کر دی جاتی، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، وہ خبریں دیتے تھے لوگ جو اپنے گھروں میں، اپنے ٹرنک میں، اپنے باکسز میں چھپا کر آتے تھے۔ فرمایا جو تم ساتھ لے کر آئے ہو اس کی بھی یہ عیسیٰ خبریں دیتے ہیں، جو تم گھروں میں چھپا کر آتے ہو اس کی بھی خبریں دیتے ہیں۔ چھپی ہوئی غیب کی باتوں کی خبریں دینے والا عیسیٰ معراج کی شب امام الانبیاء کا مقتدی ہے، مصطفیٰ ان کے امام ہیں۔ بتائیے رب ذوالجلال نے امام الانبیاء کو کتنا علم غیب عطا فرمایا۔ یہ 3 واقعات یہاں پر ذکر ہوئے۔ اب آئیے اسی طرف کہ ہم نے کہا کہ یہ شروع کی جو 80 آیات ہیں وہ نجران کے عیسائیوں کے حوالے سے نازل ہوئی۔
آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے رہے، انہیں بتاتے رہے کہ جناب عیسیٰ یوں ہیں، جناب عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی گئی. دیکھیں 3 تصورات ہمارے ہاں ہیں، ایک عیسائیت کا ہے، ایک یہودیت کا ہے اور ایک اسلام کا ہے. عیسائیوں نے کہا کہ آپ کو صلیب دے دی گئی، معاذ اللہ آپ کو پھانسی دے دی گئی. یہودیوں نے کہا کہ قتل کر دیا گیا. اور قرآن نے ذکر کیا کہ یہ دونوں نظریات فاسد اور باطل ہیں. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ قتل کیا گیا ہے اور نہ ہی صلیب پھانسی لٹکایا گیا ہے، بلکہ ان کی شبیہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. ان کو تو خیر و عافیت کے ساتھ آسمان کی جانب بلند کر لیا گیا. پھر احادیث نے بیان کیا کہ یہی جناب عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر قرب قیامت میں زمین پر دوبارہ جلوہ افروز ہوں گے، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے. پھر انہیں تبھی موت آئے گی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں آپ کی قبر بنائی جائے گی. تو یہ تصور یہاں ذکر کیا گیا. جب وہ ماننے پر آمادہ نہیں ہوئے، بحث پر بحث، بحث پر بحث، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلا مرحلہ بڑھایا. دیکھیں مباحثہ، مکالمہ، مباحثہ، مجادلہ اور مناظرہ، اور پھر اس کے بعد سب سے جو آخری اور ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے گفتگو کے دوران کی، اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. اور مباہلہ کیا ہے کہ جب دونوں فریق کسی طور پر بھی اپنے موقف سے آگے پیچھے ہونے پر آمادہ نہ ہوں، تو اس وقت یہ کیا جاتا ہے کہ دونوں جمع ہوں اور ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعائے ضرر کریں. تو جس پر وہ دعا اثر کر جائے تو گویا کہ وہ غلط. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم. نہیں مانتے نا تم لوگ میری بات، چلو نہ مانو. اب آخری حربہ ہم آزماتے ہیں، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنی اولاد لے کر آؤ، ہم اپنی اولاد لے کر آتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اولاد اپنے ساتھ لے کر گئے، ایک حسن تھے، دوسرے حسین تھے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی کونین کو اپنے ساتھ لے کر آئے. آج شب ہے شہزادی کونین کے وصال کی، آپ کے عرس کی آج شب ہے. نساءنا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئے. یعنی اپنی عزتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عزتوں کو لے کر آتے. انفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے. اپنی جان مصطفیٰ جو ساتھ لے کر آئے اس کو ولی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں. اور فرمائے سارے جمع ہو جاؤ، تم بھی ایک سمت اور ہم بھی ایک سمت جمع ہو جاتے ہیں اور کرو دعائے ضرر، دیکھتے ہیں کیا ماجرا بنتا ہے. ان کو ہمت نہ ہو سکی اور وہ لوگ راہ فرار اختیار کر گئے. یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آج کی تلاوت میں ہمیں نظر آتی. پھر اس کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت میثاق جس کو کہا جاتا ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. فرمائے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں کی ارواح کو جمع کیا، نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے ان کے سامنے ہم نے اپنے محبوب کا ذکر کیا کہ جب میرا محبوب تمہارے درمیان آ جائے تو اپنی عظمت شان چھوڑ دینا، اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم میرے محبوب کے ساتھ وفادار رہو گے؟ نبیوں سے یہ عہد لیا گیا عالم ارواح میں. سب نے کہا اقررنا. قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. تو فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، بس تم سب گواہ ہو جاؤ اور میں رب ہو کر تم سب پر گواہ. تو اس آیت کو ذکر کیا گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، یعنی نبیوں کے سردار ہیں. اور قربان جائیں ہم اپنی قسمت پر کہ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا کیا ہے وہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ وہ نبیوں کا سردار ہے. چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے. نیکی کا تذکرہ ایک دفعہ پھر ہے. لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ رب العزت کی راہ میں قربان نہ کر دو. جو تمہیں پسند ہے وہ رب کی راہ میں قربان کرو، تب ہی تمہیں نیکی کا معیار میسر آئے گا. ہم نے کل عرض کیا تھا کہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہلے دن ذکر کیا تھا.
اور یہاں وہ آیات ہیں ابتدا میں جس میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. یہ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. اور آگے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا گویا وہ امان میں آ گیا. اور پھر فرمایا حج کی فرضیت ذکر کی گئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا کہ جس کو زاد راہ پر قدرت ہے، اس کے پاس اور شرائط حج کی فرضیت کی پوری ہوتی ہیں، فرمایا اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرے. حج کی فرضیت کو اس آیت مبارکہ سے ثابت کیا گیا. امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل ہے، بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی 3 وجوہات ہیں. ہم جو تمام امتوں میں افضل ہیں 3 وجہ سے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، نمبر 1 تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ایک یہ امت اللہ پہ کامل ایمان لانے والی، دوسرا نیکی کی دعوت دینے والی، تیسرا برائی سے روکنے والی. فرمایا جب تک یہ 3 چیزیں اس امت میں رہیں گی یہ بہترین امت ہے. اگر اس سے کنارہ کرے، اس سے صرف نظر کرے تو پھر بہترین امت کہلانے کی حقدار نہیں ہے. ہم اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو یہ گویا کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے گویا کہ اٹھ ہی گیا. ہم اگر کسی کو نصیحت کرنے لگیں تو نصیحت جس کو کی جا رہی ہے وہ نصیحت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے قبول کرنے کے لیے. اور جب وہ آمادہ اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم نے بھی گویا نصیحت کرنا چھوڑ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کو ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. دیکھیے ایسی مشقت آزمائش ہم پر اب تک نہیں آئی. حضور عکاظ کے میلے میں کھڑے ہو کر ایک سمت رخ کر کے بتاتے تھے لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے مان لو، اور پیچھے سگا چچا کھڑے ہو کر حضور کے سر پر مٹی ڈالتا اور کہتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ. حضور نے پھر بھی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑا. حضور نے پھر بھی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی اس امت کی شان ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کر دوں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور نے فرمایا، سنن ترمذی ابن ماجہ دونوں میں یہ روایت موجود ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی ذات کی قسم ارشاد فرمائی. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، اور اس کا پہلے عذاب کا اثر یہ ہے کہ تم اس سے دعا مانگو گے، رب ذوالجلال تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو. آگے غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اور پھر غزوہ بدر کے بعد پھر آگے غزوہ احد کی پوری تفصیل ذکر کی گئی ہے. دیکھیے 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھے. ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، کھجور کی ٹہنی تھی، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، سواری نہیں تھی، پیدل جا رہے تھے. تہبند باندھی ہوئی ہے تو قمیض نہیں تھی. صبح کھانے کو کھجور تھی تو شام کے لیے نہیں تھی. اگر کھجور تھی تو آدھی صبح کھائی اور آدھی شام کو کھائی. زاد راہ نہیں تھا، سامان حرب نہیں تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی فتح عطا فرمائی. اور قرآن نے ذکر کیا ہے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. تم انہیں 313 مت سمجھو، ہم نے 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے نازل کر دیے. پھر فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. اللہ رب العزت نے 5000 فرشتے ان کی مدد اور نصرت کے لیے نازل فرما دی. اور کیوں نازل ہوئے وہ فرشتے؟ اس وجہ سے نازل ہوئے کہ جس کو انہوں نے سپہ سالار بنایا تھا، ان صحابہ نے جسے لیڈر بنایا تھا، ان صحابہ نے جس کو اپنا سردار بنایا تھا، جو سردار انبیاء ہے، اس پر بھروسہ اتنا زیادہ کیا کہ سعد بن معاذ کے وہ جملے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر اپنے سر کٹا دیں گے لیکن آپ کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. توکل کر کے تو دیکھیں اللہ رب العزت کس کس انداز میں کرم فرماتا ہے. پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں، آخری رکوع میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں،
ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وہ صبر کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، ان پر آزمائش آ جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ دعائیہ کچھ کلمات آج کی تلاوت کے آخر میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے نور سے مشرف فرمائے۔